بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات, آج ہم آپ کو ایک بریکنگ نیوز دیتے ہیں. اور بریکنگ نیوز کیا ہے کہ بھارتی فوج کو ایک میجر کی تلاش ہے, ایک میجر جو غائب ہو چکا ہے. آج ہم بھارتی فوج کو بتائیں گے کہ وہ میجر کہاں چلا گیا ہے اور آپ اس کو کہاں تلاش کریں. وہ میجر جو ہے انڈین فوج کے لیے سب سے بڑا سیکورٹی رسک بن چکا ہے. وہ انڈیا کے مستقبل کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکا ہے. وہ میجر بھاگا ہے. اور کہاں سے بھاگا ہے؟ انڈین فوج سے بھاگا ہے. کس لیے بھاگا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ انڈین فوج میں شکایت لے کے چلی گئی تھی کہ یہ میجر صاحب جو ہیں, یہ کس طرح کے میجر ہیں جو انڈین فوج کو بھی بدنام کر رہے ہیں اور مجھے بھی بدنام کر رہے ہیں. کہانی کچھ یوں ہے کہ میجر صاحب کی شادی ہوئی. شادی کے دوسرے دن انہوں نے اپنی بیوی کو بلایا اور بیوی کو بلا کے کہا, انہوں نے کہا میں نے آپ شجر نسب دیکھا ہے اور اس شجر نسب میں تمہارے ہاں کوئی بھی فوجی نہیں ہے. تم لوگ یا ملازمت کرتے رہے ہو یا تم کاروبار کرتے رہے ہو یا اس طرح کے کوئی چیزیں ویزیں کرتے رہے ہو. یہ فوج کے ساتھ تم لوگوں کا کوئی تعلق نہیں. اور میرا معاملہ یہ ہے کہ ہماری تو 100 نسلوں سے ہم فوج میں ہیں, یہ فوجی رہے ہیں, مغل فوج میں رہے ہیں, وہاں رہے ہیں, یہاں رہے ہیں, تو تمہارا میرا گزارا نہیں ہوگا. تو اب میں انڈین فوج میں ہوں, میں میجر ہوں. انہوں نے کہا یار بات یہ ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ اب اگر ہمارا گزارا نہیں ہونا تو بجائے اس کے کہ ہم اپنی شادی کو لے کے چلیں اور 4-5 سال بعد جھگڑا کر کے علیحدہ ہوں, آج یہ علیحدہ ہونے کا فیصلہ کر لیتے ہیں. اس نے کہا نہیں ایسے نہ کریں میجر صاحب, میری اور بھی بہنیں ہیں, میں دوسرے دن طلاق لے کے گھر چلی جاؤں گی تو میری بہنوں کی شادی کا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا, مجھے تھوڑا سا چانس دیں. اس نے کہا آپ کے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ اس کا پرابلم یہ ہے کہ جو ہم لوگ جو ہیں ہمارے ہاں تو آرڈر ہوتا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. یہ جو ہے نا آپ کے سویلین رولے ہیں کہ آرگومنٹس کرنی ہے, یہ آپ کے رولے ہیں, یہ ہمارے جو ہے نا فوج میں ہمارے رولے نہیں ہیں. تو اس نے کہا ذرا مجھے بتائیں کہ کیا مطلب ہے. اس نے کہا دیکھو کیا ہوتا ہے. میرے سامنے بیل دی, ایک اردلی جو ہے وہ آیا, سلوٹ مارا. اس نے کہا جی حکم کریں. اس نے کہا ویل ایسے کرو کہ یہ لو 1000 روپیہ اور مارکیٹ چلے جاؤ اور مارکیٹ جا کے جو ہے وہ ایک فریج لے آؤ. اس نے سلوٹ مارا اور چلا گیا. بیوی نے کہا یہ 1000 روپیہ, یہ تو 50,000 60,000 کا فریج آتا ہے, یہ کیا کرے گا 1000 روپے کا. اس نے کہا دیکھو تم نے بکواس شروع کر دی, تمہارا میرا گزارا نہیں ہونا, اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں طلاق لے لو. اس نے کہا اور دیکھو. پھر بیل دی, ایک اور صاحب آ گئے, انہوں نے سلوٹ مارا. اس نے کہا ویل ایسے کرو میس چلے جاؤ اور میس جا کے جو ہے وہ دیکھو کہ ہم وہاں پہ ہیں اور یا نہیں ہیں. اب وہ جو ہے انہوں نے چلا گیا سلوٹ مار کے. اب بیوی تو بالکل بے ہوش ہوتے تھے. اس نے کہا یہ کیا کرے گا. اس کا دیکھو تم پھر بکواس شروع کر دی, اس لیے میں کہتا ہوں طلاق لے لو, ابھی طلاق لے لو, تمہارا میرا گزارا نہیں ہو سکتا. اب پھر وہ جو اس نے کہا یہ تو ٹھیک ہے, چلو طلاق تو میں لے لیتی ہوں, لیکن یہ کیا کریں گے, یہ جو تم نے بندے اکٹھے کیے ہوئے ہیں, یہ خاص طور پہ انڈین آرمی سے تم نے سلیکٹ کر کے اپنے ساتھ رکھے ہوئے, یہ کیا کریں گے, یہ کیسے کریں گے. اس کا یہ جو کریں گے, میں نے وہ کمرہ بکٹ کیا. اب سنو تم نے بولنا نہیں ہے, وہاں سے وہ پلان کریں گے تمہیں پتہ چلے گا. اب بکٹ کیا تو پہلا بندہ جو تھا فریج والا وہ پہنچا وہاں. وہ بندہ جو ہے اس نے کہا, وہاں جو بھی بندہ موجود تھا, وہ ظاہر ہے میجر صاحب نے تو بڑے سلیکٹ کر کے اپنے ہم مزاج بندے اکٹھے کیے ہوئے تھے نا. تو وہ بندہ جو ہے اس نے کہا کہ یار شادی کرا کے میجر صاحب تو ہل گئے ہیں, میجر صاحب کے تو پرزے ڈھیلے ہو گئے. اس نے کہا کیا ہوا. اس کا مجھے کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹ چلے جاؤ اور وہاں سے ایک فریج خرید کے لے آؤ, اور یہ خیال ہی نہیں ہے یار آج تو سنڈے ہے, سنڈے کو تو مارکیٹیں بند ہوتی ہیں. وہ خاتون نے حیران ہو کے دیکھا, یہ چھوٹے میاں جو ہیں یہ تو بڑے میاں سے بھی آگے نکلے, یہ تو سبحان اللہ. اتنی دیر میں وہ جو اگلا بندہ تھا, وہ جس نے میجر صاحب کو وہاں دیکھنا تھا, وہ پہنچا. اس نے کہا بھائی یار میجر صاحب ہل گیا, بھائی شادی ہلا دیتی بندے کو. اس نے کہا کیا ہوا. کہتا مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میس چلے جاؤ اور وہاں دیکھو کہ میں وہاں پہ ہوں یا نہیں ہوں, اور وہ جو ہیں اور رپورٹ کرو. بھائی ساتھ فون پڑا ہے, فون کر کے میس فون کر لو. میں 4 میل سائیکل پہ دوڑتا جاؤں گا پتہ کرنے کے لیے, اتنا وقت ضائع کروں گا, اتنی انرجی ضائع کروں گا, فون کر کے نہیں پتہ کر رہے. میجر صاحب ہل گئے. بیوی نے کہا کہ نہیں میجر صاحب آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں, مجھے تو آپ سے طلاق ہی لے لینی چاہیے. اب کہا یہ آتا ہے کہ بیگم صاحبہ جو ہیں وہ پھر طلاق تو انہوں نے لی, لیکن اس کے بعد شکایت کے لیے وہ بڑے سینئرز لوگوں کے پاس پہنچ گئے. اس نے کہا یہ اس طرح سے آپ کا ایک میجر سوچتا ہے. اس نے کہا ہمارے ہاں
آرڈر اور اس کی اوبیڈینس تو ہے، لیکن اس طرح کی نہیں ہے. اس کے بعد سنا کہ میجر صاحب جو ہیں پتہ چلا وہ بھاگ گئے، استعفیٰ دے دیا، غائب ہو گئے، اور انڈین آرمی جو ہے انہیں تلاش کرنی شروع کر دی. اب یہ میجر صاحب کہاں گئے ہیں؟ یہ میجر صاحب جو ہیں یہ ان کو پلاسٹک سرجری کی ہے، اپنی کچھ چیزیں بدلی ہیں. میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ یہ میجر صاحب جو ہیں یہ میجر گورو آریہ ہیں، جو اب ٹی وی پہ آپ کو بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو سکرین پہ ان کی آواز ہی بند نہیں ہوتی. سنا ہے کہ پاکستان کے خلاف جس دن وہ کوئی بات نہ کریں، وہ زہر نہ اگلیں، تو وہ اتنے ان کے ایک تو نظام ہضم جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. وہاں جا کے ہسپتال سے کچھ زہر ان کا نکلوانا پڑتا ہے، تو اس لیے وہ بولتے رہتے ہیں اور پاکستان کے خلاف بولتے رہتے ہیں. اب آپ کہیں گے یہ کیا آپ نے کہانی بنا دی، کیا آپ نے واہیات بات کر دی؟ بالکل آپ صحیح کہیں گے، لیکن یہ میجر صاحب جو باتیں کرتے رہے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو مجھے تو میری بات تو آپ کو بڑی معصومانہ سی لگے گی. انہوں نے تو پورے پاکستان پہ قبضہ کروا دیا ہے. دیکھیں یہ جو جرنلزم ہے نا، یہ جو میڈیا ہے، اس کو کچھ آزادیاں دی ہیں، اس کو پرولیج دی ہیں، اور اس لیے دی ہیں کہ اسے سچ بولنا ہے، اس نے ظلم کے خلاف بولنا ہے، تو معاشرے اس کو آزادی دیتے ہیں. اور لیکن میرے سب کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ تو وہی ان کا تو ایک ہی فارمولہ ہے کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے، تو جھوٹ جتنا بولنا ہے بولو. وہ تو گوئبلس جو ہیں وہ اس سے بھی آگے چلے گئے ہیں، اور جھوٹ پہ جھوٹ. اب مجھے بتائیں کوئی میڈیا کا بندہ پوری دنیا میں کبھی وہ یہ بات کرتا ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ جنرل جو ہمارے مخالف جو پاکستان کا جو آرمی چیف ہے اس کا سر لے گیا ہے تو میں 1 کروڑ روپیہ دیتا ہوں؟ یہ کوئی اینکر پرسن بات کرتا ہے؟ یہ میڈیا کو بندہ بات کرتا ہے؟ یہ بتائیں. میجر صاحب دھڑنے سے کر رہے ہیں. میجر صاحب نے جب یہ ہوا تھا تو اس میں یہ کشمکش جاری تھی، تو سارے شہر جو ہیں ان کو قبضہ کروا دیا تھا انڈین فوج کا. جتنا وہ جھوٹ بولتے ہیں بھائی میں نہیں بول سکتا. تو اگر یہ میں نے کہانی آپ کو بنا دی، ابھی میں آپ کو بتا بھی رہا ہوں کہ یہ جھوٹ ہے، میں نے ابھی بنا کے بنائی ہے، تو لیکن بھائی میجر صاحب کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان کا خیال ہے کہ میڈیا میں چونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ لاہور پہ قبضہ ہو گیا تو لاہور پہ قبضہ ہو گیا. کراچی پورٹ جو ہے وہ اگر ہم نے تباہ کر دی، کیپچر کر لی. پنڈی میں ہو گیا. آرمی چیف وہاں کا نہیں رہا. تو میجر صاحب اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور میجر صاحب کیا ہیں؟ میجر صاحب بی جے پی کیسا جرنلسٹ چاہتی ہے اس کا آئیڈیل ہے. اس سے زیادہ جو بی جے پی کے ہندواتا جو ایک فلسفی ہے، اس سے بہتر صحافی جو ہے، اس سے بہتر ماڈل جو ہے، میجر صاحب سے بہتر ماڈل جو ہے وہ نہیں پیش کیا. وہ خود کہتے ہیں یار میں پاکستان کا زہریلا میجر ہوں، میں پاکستان کے خلاف زہر بولتا ہوں. وہ خود کہتے ہیں، لیکن پاکستان میں بھی لوگ انہیں بڑا سنتے ہیں، بڑی ان کی فالوئنگ ہے، انڈیا میں بھی سنتے ہیں. اور ہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ ان کے پاس خبریں بھی ہوتی ہیں جن کو وہ ادھر ادھر کر دیتے ہیں. وہ جتنی زیادہ ان کے پاس خبریں ہوتی ہیں، مجھے یقین ہے کہ اتنی وہ میجر صاحب کو خود اکٹھی نہیں کر سکتے، نہ ان کے جو لوگ ہیں وہ اکٹھی وہ عام طور پہ ادارے دیتے ہیں. کیونکہ کچھ جو خفیہ ادارے ہیں ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آج کل وہ پیسے نہیں دیتے اخبار نویسوں کو، وہ خبر دیتے ہیں. جن لوگوں کو خبر دیتے ہیں وہ پاپولر ہو جاتے ہیں، اور پاپولرٹی کی وجہ سے اپنی چیزیں میجر صاحب کے پاس جو خبریں ہوتی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ ان کا تعلق جو ہے کچھ خفیہ اداروں سے ہے جو غالباً انڈیا کے بھی مفادات کے خلاف جو ہیں کام کر رہے ہیں. لیکن پاکستان میں بھی میجر صاحب کے خلاف بڑی نفرت پائی جاتی ہے. ہماری وہ ایک اداکارہ ریشم ہے، وہ کہتی ہے کہ اگر مجھے ایک بندے کو قتل کرنے کی اجازت ہو اور مجھے کوئی نہ پوچھے تو میں میجر کو قتل کروں گی. فالوئنگ ہے نا اس کی. اور ریشم جیسی جو ہے وہ اداکارہ جو ہے ان کی یہ خواہش ہے کہ وہ میجر صاحب کو قتل کرے. پاکستان میں لوگ میجر صاحب سے بڑی نفرت کرتے ہیں، ظاہر ہے کیونکہ وہ میجر صاحب پاکستان سے بڑی نفرت کرتے ہیں، اس کے جواب میں نفرت کرتے ہیں. لیکن میں پاکستان کو میں میجر صاحب کو پاکستان کا موسم سمجھتا ہوں. پاکستان کے موسم ہے. آپ مجھ سے اختلاف کریں یہ کہ آپ نے بکواس کر دی شروع، یہ کیا کہہ دیا. بھائی بات یہ ہے، ہم انڈیا کو دیکھتے تھے بالی ووڈ کی فلموں سے. ہم دیکھتے تھے کہ کیا خاتون جو ہے ایکٹنگ کر رہی ہے، کیا اس کے ایکٹر شاندار پرفارمنس دے رہے ہیں. شاہ رخ خان، عامر خان، دلیپ کمار، یہ سارے ایکٹر جو تھے، اور حتیٰ کہ جو لوگ پاکستان کے خلاف فوجی جو کردار ادا کرتے تھے، لوگ ان کو بھی اچھا سمجھتے تھے کہ ان کی مجبوریاں اس طرح سے کر رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ لوگ بالی ووڈ کی ایکٹریسز جو ہیں ان کے حسن جو ہیں ان میں مبتلا تھے. مادھوری ڈکشت، دیپیکا اور دوسری جو بھی ایکٹریسز ہیں، یہ انہوں نے ایک ذہن بنایا تھا. اور
سونیا گاندھی نے تو کہا تھا نا کہ ہم کلچرلی ہم نے مسلمانوں کے دماغ پہ قبضہ کر لیا. اور یہاں پہ ایک یہ بھی صورتحال بنی تھی کہ کہا یہ جاتا تھا یا مشہور ہو گیا تھا کہ ہمارے ڈیفنس میں ایک شادی ہوئی تو بچہ جو ہے اس نے کہا کہ یہ پھیرے نہیں ہوئے تو شادی کیسے ہو گئی. تو یہ پھیرے ہونا شادی کی علامت بن گئے تھے. ہندو کلچر ہمارے یہاں گھس گیا. لیکن میجر صاحب نے بات کلیئر کر دی. اس نے کہا نہیں آپ 25 کروڑ لوگ جو ہیں دہشت گرد ہیں, ہم نے آپ کو تباہ کرنا ہے, مارنا ہے. میجر صاحب نے کلیئر کر دی بات. میجر صاحب نے وہی بات کی جو ہندو سوچتا تھا. جو ایک فلسفی تھی نا, کہا جاتا تھا کہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام. میجر صاحب نے وہ نکال دی, ختم کر دی فلسفی. اس نے کہا نہیں, منہ میں بھی آگ, ہاتھ میں بھی چھری, ہاتھ میں بھی گن, ہاتھ میں بھی آپ کے لیے میزائل تباہ کرنا ہے. ہم نے آپ کو, ہمارے پاس آپ کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. ہم کوئی آپشن. میجر صاحب کوئی آپ ان کی ویڈیو نکال کے دیکھ لیں, کچھ بھی وہ کبھی بھی پاکستان کے متعلق کوئی ایک جملہ کلمہ خیر کہنے کے لیے تیار. یہاں وہ سارے لوگ دہشت گرد ہیں, ایک ہی کام کرتے ہیں کہ یہاں انڈیا کے متعلق سوچ جائیں. یہاں کوئی بچے نہ شادی ہوتی ہے, نہ گانا ہوتا ہے, نہ یہاں پہ کوئی عبادت لوگ کرتے ہیں. یہاں پہ صرف ایک ہی کام ہوتا ہے میجر صاحب کے بقول کہ لوگ جو ہیں ہر وقت بم بناتے رہتے ہیں انڈیا کو تباہ کرنے کے متعلق. یہ امپریشن ہے جو وہ انڈین پبلک کے دماغ میں قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس میں وہ کامیابی ہے. ابھی جب وہ کچھ نہیں ہوا جو میجر صاحب نے کہا تھا, تو الحمدللہ پھر بھی انہوں نے ایک اچھی بات کی, اور وہ یہ کی کہ انہوں نے اپنا زہر جو ہے اس کو اگلنا بند نہیں کیا. کوئی میجر صاحب زہر اگلنے کے لیے مجبور ہیں. جس دن وہ پاکستان کے خلاف زہر نہیں اگلیں گے اس دن وہ بیمار ہو جائیں گے. اگر کوئی ایک مہینہ انہیں پاکستان کے خلاف بولے رہنا پڑا تو مجھے یقین ہے کہ وہ زندہ نہیں رہ سکیں گے. اب پاکستان کے خلاف زہر اگلنا ان کی مجبوری ہے, اور ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں ان کی اس مجبوری کو. کوئی بات نہیں. ہاں, وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ ہمارے متعلق کیا سوچتے ہیں, آپ ہم سے کتنی نفرت کرتے ہیں, آپ ہمیں تباہ کرنے کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں. اور وہ جو ایک یہ جو بالی ووڈ کی فلموں نے ایک سین کریٹ کیا ہوا تھا, ایک الوژن کریٹ کیا تھا, وہ میجر صاحب نے اتنی کامیابی سے اس کو ختم کیا ہے کہ میں میجر صاحب کو اس پہ سلوٹ کرتا ہوں. میجر صاحب نے سیدھی بات کی ہے. ایک اور بھی بات میجر صاحب کرتے ہیں بڑی, میں آپ کو خاص طور پہ انڈین فوج کو بتانا چاہ رہا ہوں, انڈین سفارتکاروں کو بتانا ہے. میجر صاحب کی آپ ذرا ویڈیو نکال کے دیکھیں, وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں پاکستانیوں کو کہ کس کس جگہ ہم آپ کو ہٹ کرنے جا رہے ہیں. میجر صاحب جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں بلوچستان کے فریڈم فائٹر, آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے پاکستان کو تسلیم کیا ہوا ہے. آپ اقوام متحدہ کے چارٹر کے میں جو بھی ایک چیزیں ہیں, وہ آپ یہ بات اس کے مطابق آپ کے ہاں نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, چلو جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ دونوں ملک ایک دوسرے کے خلاف رہتے ہیں, لیکن ایک بھرم بھی تو ہوتا ہے نا. کچھ ہوتا ہے نا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, تو صرف میجر صاحب کا یہی کہنا کہ جی وہ فریڈم فائٹر ہے تو اس کا مطلب آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. جیسے دیکھیں نا, ایک زمانے میں جب افغانستان میں جنگ جاری تھی تو یہ مجاہدین کا لفظ جو ہے یہ برٹش میڈیا نے کوائن کیا تھا. ان کے لیے وہ آیا کیونکہ وہ اس کے ساتھ اٹیچ یعنی مطابقت رکھتا تھا جو اس وقت کی خواہشات تھیں برطانیہ کی, امریکہ کی, افغان مجاہدین کے متعلق, افغانوں کے متعلق. اس میں مجاہدین کا لفظ نکلا. بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس لفظ میں کیسے تبدیلی آئی, وہ بھی دیکھتے ہیں. تو یہ جو فریڈم فائٹر کا لفظ آپ بلوچستان کے لیے استعمال کرتے ہیں, صرف یہی لفظ کافی ہے بتانے کے لیے کہ آپ کے دماغ میں کیا ہے اور آپ بلوچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. مودی بھی تو یہی بات کرتے ہیں نا, اسی انداز سے بات کرتے ہیں. تو معزز خواتین و حضرات, میں میجر صاحب کو جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں, ان کی دراز عمر کی دعا کرتا ہوں, کیونکہ میجر صاحب پاکستان کے لیے وہ خدمت کر رہے ہیں, پاکستانی کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ انڈیا ان کے متعلق کیا سوچ رہا ہے اور انڈیا ان کے ساتھ کیا کرنے والا ہے. اور ساتھ وہ یہ بھی ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ اب انڈیا کس بارڈر پہ ہم پہ اٹیک کرے گا. اس سے ہمارے جو مختلف لوگ ہیں وہ الرٹ ہو جاتے ہیں. میجر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ کی درازی عمر کی دعا کے لیے, اور اسی طرح سے جو آپ کا دماغ ہے وہ چلتا رہے, اور اسی طرح سے آپ جو ہیں وہ بولتے رہیں اور ہمیں باتیں بتاتے رہیں. اللہ آپ کا حامی ناصر.